السلام علیکم، شرائع دسو سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بڑی دلچسپ درخواست آئی جو کہ شاہد صاحب ہیں، انہوں نے داخل کی ہے، اور اس میں یہ درخواست عمران احمد خان نیازی اور بشرا بی بی کو جیل میں ازدواجی تعلقات کی سہولت کے حوالے سے ہے۔ اب اس درخواست میں جو ہے وہ کیا کہا گیا ہے، یہ ریٹ پٹیشن ہے، اور یہ شاہد یعقوب بنام چیف کمشنر اسلام آباد جو ہے وہ اس درخواست کا ٹائٹل ہے، اور اس جو ریٹ پٹیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گزشتہ کچھ 3 یا 4 دن پہلے یہ داخل ہوئی تھی۔ تو اس میں جو ہے وہ شاہد یعقوب صاحب نے چیف کمشنر اسلام آباد جو ہیں ان کو رسپونڈنٹ بنایا ہے، اور اپنی اس درخواست کے اندر فاضل عدالت کے سامنے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو درخواست گزار ہے وہ پاکستان کا ایک معزز شہری ہے، اور عمران احمد خان نیازی بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی فلسفے اور نظریے پر ایمان رکھتا ہے۔ اپنی اس درخواست میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل راول پنڈی میں قید ہیں، اور عمران احمد خان نیازی اور ان کی اہلیہ بشرا عمران خان کو 17 جنوری 2025 کو احتساب عدالت اسلام آباد نے القادر یونیورسٹی المعروف کیس جو ہے وہ القادر یونیورسٹی کیس المعروف 190 ملین پاؤنڈز کیس میں سزا سنائی ہے، جس کے تحت عمران خان کو 14 سال اور بشرا عمران خان کو 7 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ تو شاہد یعقوب صاحب مزید اپنی اس درخواست میں لکھتے ہیں کہ خاندانی زندگی قائم رکھنے کا حق دراصل آئین میں زندگی کے حق کے اندر شامل ہے۔ دنیا کے کئی ممالک آسٹریلیا، کینیڈا، ڈنمارک، بھارت وغیرہ میں قیدیوں کو ازدواجی ملاقات کی سہولت دی جاتی ہے۔ اپنی اس درخواست میں وہ مزید لکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے نیلسن مینڈیلا رولز اور انٹرنیشنل کنونٹ کے آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے تحت بھی قیدیوں کے جو خاندانی حقوق ہیں وہ تسلیم شدہ ہیں۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق بھی قیدیوں کی خاندانی زندگی کے تحفظ کے لیے ملاقاتوں کو یقینی بناتا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی اس آئینی ریٹ پٹیشن کے اندر کہا کہ حکومت سندھ کے محکمہ داخلہ نے مئی 2010 کو نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 6 اپریل 2010 کے حکم کی روشنی میں سزا یافتہ قیدیوں کو ہر 3 ماہ بعد 1 دن یا 1 رات اپنی شریک حیات کے ساتھ گزارنے کی اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اپنی اس ریٹ پٹیشن میں وفاقی شرعی عدالت کے 2010 کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے اپنے 290 صفحات پر مشتمل پی ایل ڈی 2010 فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ قرار دیا ہے کہ قیدیوں کو جیل کے اندر الگ جگہ پر بلا رکاوٹ ازدواجی ملاقات کی سہولت دی جانی چاہیے۔ درخواست گزار اپنی اس ریٹ پٹیشن میں جو ہے وہ شکایت کنندہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے سزا یافتہ قیدیوں کو یہ سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، جو کہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین، اب یہاں پہ سزا یافتہ قیدیوں سے مراد ان کی ظاہر ہے کہ عمران احمد خان نیازی اور بشرا عمران ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ سہولت جو ہے وہ فراہم نہیں کی جا رہی، جو کہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور وفاقی شرعی عدالت کے واضح احکامات کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اور آگے چل کر جناب شاہد یعقوب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جیل حکام کا یا حکام کا جو یہ رویہ ہے یہ قیدیوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور خصوصاً عمران احمد خان نیازی اور ان کی اہلیہ بشرا عمران خان کے لیے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رسپونڈنٹس ہیں وہ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پی ایل ڈی 2010
فیڈرل شریعت کوڈ 1 کی خلاف ورزی کے بھی جو ہیں وہ مرتکب ہو رہے ہیں. اور پھر اس ریٹ پیٹیشن میں یہ پریئر یا استدعا کی گئی ہے کہ جو انہوں نے حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں مؤدبانہ استدعا ہے فاضل عدالت سے کہ اس ریٹ پیٹیشن کو منظور کرتے ہوئے سزا یافتہ قیدیوں کو جیل کے اندر ازدواجی ملاقات کی سہولت فراہم کی جائے، اور جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو ہدایت کی جائے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور وفاقی شرعی عدالت کے احکامات پر عمل درآمد کریں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. تو جناب جسٹس ارباب طاہر صاحب کی عدالت میں یہ درخواست جو ہے آج سماعت کے لیے، جب تک آپ کا ولاگ پہنچ رہا ہے، کیونکہ یہ میں ریکارڈ آج کر رہا ہوں لیکن یہ جب آپ تک پہنچے گا تو تاریخ تبدیل ہو چکی ہوگی. اور تو جناب جسٹس ارباب طاہر نے اس کی سماعت کی اور اس پر حکم بھی جاری کر دیا ہے، اور وہ اپنے اس عدالتی حکم میں کہتے ہیں کہ اس پیٹیشن کے ذریعے درخواست گزار نے آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 199 کے تحت اس عدالت کے آئینی دائرہ اختیار کو استعمال کیا ہے اور عدالت سے گزارش کی ہے کہ انسانی حقوق کے نفاذ کے لیے مداخلت کی جائے. درخواست گزار نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی سے، اب یہ عدالتی حکم ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی سے جیل میں ملاقات کی سہولت کے حق میں درخواست گزار نے سیکشن 545A آف دا پریزن رولز 1978 کے تحت استدعا کی ہے، اور معزز جو وکیل ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیتے ہوئے سیکشن 545A کے حوالے سے یہ کہا کہ خاندانی زندگی کی حمایت کرتا ہے اور علیحدگی کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے جیل کے اندر اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت دیتا ہے، جو قیدیوں کی فلاح و بہبود کو فروغ دیتا ہے. تاہم فریق مخالف یعنی جواب رسپونڈنٹس پر یہ الزام ہے کہ وہ اس دفعہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یعنی کہ جو جیل پریزن رول ہے 545A اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے حکام کی طرف سے، اور درخواست اور جو سزا یافتہ قیدی ہیں ان کو اپنی بیوی سے تنہائی میں ملاقات کا حق نہیں دے رہے. اس سلسلے میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے پر انحصار کیا گیا ہے، اور پھر وہی اسی فیصلے کا جو سائٹیشن دی گئی ہے عدالت کے اس حکم میں کہ PLD 2010 فیڈرل شریعت کورٹ میں جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے. تو یہاں پر ارباب طاہر صاحب کی جو عدالت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو، اور رسپونڈنٹ سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنی رپورٹ اور پیرا وائز کمنٹس جو ہیں وہ آئندہ تاریخ سماعت یعنی 30 ستمبر سے پہلے اس عدالت کے اندر جمع کروائیں. تو جناب یہ ہم نے دیکھا کہ اس درخواست کے اندر بھی اور اس حکم کے اندر بھی جو وفاقی شرعی عدالت کا 2010 کا فیصلہ ہے اس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور وہ بھی سیکشن 545A سے. تو پھر ہم نے سوچا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی ایک رپورٹر کی رگ جو ہے وہ پھڑکتی ہے کہ جناب دیکھا جائے کہ اس فیصلے کے اندر آخر کہا کیا گیا ہے، اس پر بحث کیا ہوئی ہے. تو پھر ہم نے یہ ڈھونڈا فیصلہ، تو جو ہے وہ پھر اس کے جو متعلقہ پیراگراف ہیں جو 545A کے حوالے سے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا اور اس میں کیا تشریح جو ہے وہ کی گئی ہے. تو یہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے یہ مقدمہ اسلم خاقی بنام ریاست ہے، اور یہ فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے 25 اگست 2009 کو دیا تھا، اور یہ مقدمہ جو ہے وہ پیٹیشن نمبر 62/1 1992 سے شروع ہوا تھا. پھر 1995، 1997، 1998، 1999، 2004 میں جو ہے وہ مختلف موضوعات پر مختلف درخواستیں جو ہیں وہ دائر ہوتی رہیں، اور بالآخر پھر 1992 سے شروع ہونے والا یہ مقدمہ جو ہے 2009 میں وفاقی شرعی عدالت کے کورٹ روم نمبر 1 میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوا. اور یہ فیصلہ دینے والے وفاقی شرعی عدالت کے ججز میں جو ہیں وہ ڈاکٹر فدا محمد خان، صلاح الدین مرزا، محمد ظفر یاسین اور جسٹس سید افضل حیدر جو ہیں ان پر مشتمل یہ بینچ تھا. پھر یہ PLD 2010 میں شائع ہوا.
9 میں فیصلہ آیا تو ظاہر اگلے سال کا جو لیگل ڈائجسٹ ہے اس کے اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ شائع ہوا، وہ ہے PLD 2010۔ تو اس فیصلے میں بہت سے موضوعات پر بحث کی گئی ہے، جو شاہد صاحب کی پٹیشن ہے اس میں جو پریزن رولز 545A کا ذکر ہے، اس پر شرعی عدالت نے اپنے فیصلے میں کیا کہا ہے، تو ہمارا فوکس جو ہے وہ اسی کے اوپر رہے گا۔ اور اس حوالے سے جو وفاقی شرعی عدالت ہے وہ اپنے اس فیصلے کے اندر خاندانی زندگی کی ہیڈ لائن دیتی ہے، اور اس کے نیچے جو پیراگراف 121 ہے اس میں مختلف درخواستوں سے جو ہے وہ پیرا 121 میں عدالت کہتی ہے کہ مختلف درخواستوں سے متعلقہ مختلف نکات پر دلائل کے دوران جیلوں میں بڑھتی ہوئی منشیات کی لت اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا، اور یہ نوٹ کیا گیا کہ شادی شدہ قیدیوں کے لیے ازدواجی تعلقات کی سہولت کی عدم موجودگی مقدی تعلق یعنی وہ اینل سیکس کے تسلسل کا ایک اضافی سبب ہے۔ اس عمل میں نسبتاً کم عمر اور نئے آنے والے قیدی بیرکوں میں موجود جنسی بھوکے پرانے قیدیوں کے نشانے پر آ جاتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت اپنے اس فیصلے میں کہتی ہے کہ جنسی محرومی کے بھیانک نتائج میں ایک منشیات کی لت ہے، جبکہ دوسرا جنسی بیماریوں کی شکل میں یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کچھ مخلص انسانی حقوق کے کارکنان کی کوششوں سے 1980 کی دہائی میں جیلوں کی زندگی کے حالات بہتر بنانے کے لیے پرنٹ میڈیا کے ذریعے ایک بھرپور مہم کا آغاز کیا گیا، اور اس مہم کا یا اس جدوجہد کا ایک مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ صوبہ سرحد جو کہ موجودہ خیبر پختونخوا ہے، اس کی حکومت نے 4 جنوری 2005 کو رول 544 میں ترمیم کی، جس کے بعد صوبہ پنجاب کی حکومت نے 3 مئی 2007 کو پاکستان پریزن رولز 1978 میں رول 545A کا اضافہ کیا، اور پھر اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی کیا گیا۔ تو جناب اس فیصلے کے اندر یہ جو دونوں خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد کی حکومت تھی اس کا، اور پھر 2007 میں جو پنجاب حکومت نے جو پریزن رولز ہیں 1978 کے، ان میں جو ہے وہ ترامیم کی، اس کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ اس میں ریپروڈیوس کیے گئے ہیں، اور جو نوٹیفیکیشنز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو وفاقی شرعی عدالت نے جن کا حوالہ دیا ہے اور جو رولز ریپروڈیوس کیے گئے ہیں ان میں جو نئے قواعد جو شامل کیے گئے 2 اور 3 وہ بھی شامل کیے گئے۔ تو اس میں جو وفاقی شرعی عدالت کہتی ہے کہ جو 545A کا سب رول 2 جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو مراعات ہیں کن کو حاصل ہو سکتی ہیں، اس میں کچھ شرائط بھی عائد کی گئی ہیں، تو وہ ان رولز کے مطابق ایسے سزا یافتہ قیدی جن کی سزا کی مدت 5 سال سے زیادہ ہے، انہیں یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنی بیوی کو جیل کے اندر اس مقصد کے لیے مخصوص جگہ پر سال میں 3 مرتبہ اور ہر بار 3 مسلسل دنوں کے لیے اپنے ساتھ رکھ سکیں، لیکن جو شرائط ہیں وہ بھی آگے کی گئی ہیں کہ صرف وہی شخص کو اجازت ملے گی یا اس قیدی کو جو کہ قانونی شوہر ہوگا یا بیوی ہوگی، اور جس کی شناخت متعلقہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر نے تصدیق کے ذریعے کی ہوگی، اور ایسا مرد قیدی جس کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوں، ہر بیوی کے ساتھ 2 دن گزارنے کی اس کو اجازت حاصل ہوگی، اور صرف 6 سال سے کم عمر بچے ہی اس انتظام کے دوران ساتھ آنے کی اجازت پائیں گے، یعنی کہ جو خاندانی زندگی ہے یعنی ان شرائط کے ساتھ ہوگی کہ اس میں بڑے بچے نہیں آ سکتے، 6 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ اپنے ان قیدی ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ اس مدت کے دوران رہ سکیں گے۔ اور مزید آگے کہا گیا ہے کہ اس کو بھی مشروط کیا گیا ہے کہ وہ قیدی جو اخراجات برداشت نہیں کر سکتے انہیں پھر اس عرصے کے دوران جو جیل کا کچن ہے اسے مفت کھانا وغیرہ فراہم کیا جائے گا،
لیکن جو قیدی اپنا کچن چلانے کے متحمل ہوں گے انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یہ سہولت ان لوگوں کے لیے یا ان قیدیوں کے لیے بھی نہیں ہوگی جو کہ دہشت گردی یا ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزام میں جنہیں سزا دی گئی ہوگی، اور ان کو یہ سہولت دینے سے پہلے جو ہے وہ حکومت سے اجازت لینا مشروط ہوگا۔ تو جناب پھر جو اس جو رولز ہیں اس میں جو مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کا ایک متعلقہ ریکارڈ جو ہے وہ بھی مرتب کیا جائے گا، اور جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ایک یا اس سے زیادہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس جو ہے وہ اس کے حوالے سے مقرر کرے گا۔ ظاہر ہے جیل کے اندر کوئی ایک قیدی تو ہوتا نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں قیدی ہیں، اور انڈیا میں تو بہت زیادہ اپنی گنجائش سے بھی زیادہ جو ہیں وہ قیدی ہیں۔ تو اس کے مطابق، اس قانون کے مطابق جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ مختلف جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس ہیں ان کے ذریعے جو ہے تمام متعلقہ ریکارڈ جو ہے اس کو مرتب کرے گا۔ یعنی اس ریکارڈ میں کیا ہے، ملاقات کی تاریخ، قیدی کے شریک حیات کی تفصیلات، اور کب کب ملاقات ہوئی، اور پھر اسی قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے قیدیوں کی جو ماہانہ فہرست ہے، یعنی ایسے قیدی جن کو ازدواجی تعلقات کی سہولت ان رولز کے تحت فراہم کی گئی ہے، ان کی فہرست جو ہے وہ انسپیکٹر جنرل آف پریزنز کو بھجوائی جائے گی۔ یعنی اس جیل سہولت سے فائدہ اٹھانے والوں کی لسٹ آئی جی جیل خانہ جات اس کو بھجوائی جائے گی۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اس کا ذیلی قاعدہ 2 اور 3 ہے اس کے تحت سہولت حاصل کرنے کے لیے قیدی یا اس کا شریک حیات متعلقہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے اپنے ضلع کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کو درخواست دے گا، اور یہ ایسی صورت میں ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ ایک فرد میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک باہر ہے تو پھر یہ درخواستیں اس طرح سے ہوں گی، لیکن اگر دونوں جیل کے اندر ہیں تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے درخواست تو دی جا سکتی ہے نا۔ تو جناب وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یہ سہولیات ہیں اس کے حوالے سے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 سب کلاس 3 میں خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کا ذکر ہے۔ اسی طرح آئین کے آرٹیکل 35 میں یہ ضمانت دی گئی ہے کہ ریاست شادی، خاندان، ماں اور بچے کا تحفظ کرے گی۔ اس سلسلے میں آرٹیکل 38 کی ذیلی جو آرٹیکل ہے ڈی اس کو بھی مطلب اس ضمن میں جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور عدالت اس آرٹیکل کو ریپروڈیوس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ریاست شہریوں کو زندگی کی بنیادی ضروریات مثلاً خوراک، کپڑا، رہائش، تعلیم اور طبی سہولت فراہم کرے گی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، نسل یا ذات پات سے قطع نظر، اگر وہ مستقل یا عارضی طور پر اپنی کمزوری، بیماری یا بے روزگاری کے باعث روزی کمانے کے قابل نہ ہوں۔ وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ یعنی جج صاحبان کی طرف سے یہ لکھا گیا ہے کہ ہم اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ ایک قیدی یا محبوس کی جسمانی نقل و حرکت دن اور رات کے اوقات میں سخت نگرانی اور کنٹرول کے تحت رہتی ہے۔ اسے بنیادی انسانی اقدار پر عمل کرنے کا موقع اور حوصلہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ آئین کے دیباچے میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہاں پر وہ جو پریمبل ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ترتیب دے سکیں۔ تو جناب وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے میں جس کا بار بار حوالہ دیا شاہد یعقوب صاحب نے اور عدالت نے، تو اس میں یہ مزید کہا گیا ہے کہ آئین کی منشا ہے کہ ریاست ایسے اقدامات کرنے کی پابند ہے جن کے ذریعے پسماندہ اور محروم طبقات کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل بنایا جائے، اور تبھی ان سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری بنیں گے۔
تو اس میں وفاقی شرعی عدالت اس بحث کے بعد کہتی ہے کہ ہوم ڈپارٹمنٹ ایک ایسی پالیسی وضع کر سکتا ہے جس کے تحت شادی شدہ قیدیوں کو سوائے عمر قید اور سزائے موت کے قیدیوں کے تمام ضروری اور معقول شرائط کے ساتھ ہر 4 ماہ بعد 1 ہفتے کی پرول پر رہائی دی جائے تاکہ خاندانی زندگی کو برقرار رکھا جا سکے، اور جو سزا یافتہ قیدی کی بیوی اور بچے اس پر اس کا جائز حق ہے۔ تو جناب عمر قید اور سزائے موت کے قیدیوں کے لیے بھی ازدواجی ملاپ جیل کے اندر فیملی کوارٹرز میں ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف قیدیوں پر مثبت اثر ڈالے گا بلکہ جیلوں کی بھیڑ کے باعث پیدا ہونے والے مسائل میں کمی کا ذریعہ بھی ہوگا۔ عدالت، وفاقی شرعی عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ امید ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں اس پہلو کو سنجیدگی سے دیکھیں گی اور نہ صرف رول 544 کے دائرہ کار کو مزید بڑھائیں گی بلکہ ازدواجی ملاقاتوں کے لیے پرول اسکیم بھی متعارف کرائیں گی، اور جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، عید، شب رات اور دیگر ایسے مواقعوں پر جیل کے اندر ازدواجی ملاپ کے اقدامات کریں گی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ 2010 کے آخر تک اس سلسلے میں ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور تمام صوبوں کے ہوم سیکرٹریز اس کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرائیں گے، اور وفاقی وزارت داخلہ بھی اپنی رپورٹ پیش کرے گی جس میں کی گئی کوششوں اور اقدامات کا غیر جانبدارانہ تجزیہ شامل ہوگا۔ اور پھر فیصل عدالت نے کہا کہ یہ رپورٹس جو ہیں یہ 31 جنوری 2011 تک عدالت کے رجسٹرار کو پہنچ جانی چاہیے، جس کے بعد پھر فروری 2011 میں اس پہلو پر دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ تو یہ اس کا جو ہم جس کو کہتے ہیں قانونی تاریخی پس منظر، اب کیونکہ یہ بڑا دلچسپ مقدمہ ہے کہ جناب ایک شہری ہیں شاہد یعقوب صاحب، انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے ازدواجی حقوق قید کے دوران جو ہے وہ پریزن رولز کے تحت جو حق ہے وہ دینے کے لیے درخواست داخل کی، جس پر فاضل عدالت نے اپنا نوٹس جاری کیا اور 30 ستمبر تک جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو رسپونڈنٹس ہیں، جواب دہ ہیں یا جواب گزار ہیں، وہ اپنے بتائیں کہ جناب آیا یہ سہولت فراہم نہیں کی گئی۔ اور اگر ہم دیکھا جائے جو ہم نے تمام نوٹیفیکیشن اور پریزن رولز کا جائزہ لیا ہے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ ریکارڈ مرتب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ ریکارڈ جو ہے پھر آئی جی پریزن جو ہیں ان کو بھجوایا جاتا ہے جنہوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ اس مقدمے کے تاریخی پہلوؤں پر جو ہمارا جائزہ ہے یہ ضرور آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ثابت ہوا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ متعلقہ اتھارٹیز کی جانب سے کیا جوابات جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائے جاتے ہیں، اور قیدی نمبر 804 نے یہ بھی اب تفصیلات سامنے آئیں گی۔ آپ کو یاد ہے کہ جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو کھانے کے حوالے سے اور ان کی ورزش کے حوالے سے ان کو دیگر جو جیل میں سہولیات حاصل ہیں اس حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی کہ جو ان کو دیسی مرغ، چویا سیڈ اور جو ان کی مطلب کہ دیسی گھی میں کھانے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں فراہم کی جاتی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جی، ان کو تو بہت بری حالت میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن جو جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے جو ملاقاتوں کی، کھانوں کی، ورزش کی اور جو اعداد و شمار آتے ہیں وہ کچھ اور کہانی جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس بات مصر ہے کہ عمران خان بھی جو اپنی ٹویٹس کرتے ہیں کہ جناب ان کو قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، رسائل اخبارات تک نہیں دیے جاتے ہیں، حالات بہت خراب ہیں، گندا پانی ملنے کو ملتا ہے، اور جو بشرا بی بی ہیں ان کی حالت کے حوالے سے کہ ان کے بھی میڈیکل مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ دیکھتے اور سنتے رہے ہیں۔ تو اب اس مخصوص آئینی درخواست کے بعد جو ہے وہ قیدی نمبر 804 جو ہیں ان کے حوالے سے اب پتہ چلے گا کہ آیا کبھی بذات خود انہوں نے اس جیل سہولت کے لیے درخواست دی یا نہیں دی، اور اگر دی تو کب دی، تو اس حوالے سے جیل حکام نے اس کے اوپر کیا جواب دیا، اور جیسا کہ قانون کہتا ہے اگر ایسی سہولت فراہم کی گئی یا نہیں کی گئی تو پھر اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوگا۔
تو مقدمہ جو ہے وہ دلچسپ ہوگا. اپنا ضرور کمنٹ جو ہے وہ ضرور کیجیے گا. تو وہ ہمارے دوست ہیں نا جناب گوہر بٹ صاحب سیاستہ والے, وہ پھر اپنے بلاگ کے آخر میں جیسا کہتے ہیں کہ جناب اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا, لیکن کمنٹ کے اندر شائستگی کا دامن مت چھوڑیے گا. ہم نے آپ کے سامنے جو سہولت مانگی جا رہی ہے شاہد یعقوب صاحب کی طرف سے, عمران احمد خان نیازی قیدی نمبر 804 اور بشرا عمران جو کہ ان کی اہلیہ ہیں, ان کے ازدواجی ملاپ کے حوالے سے مقدمہ دلچسپ ہے. حقائق بھی ہمارے لیے بڑے جس کو کہتے ہیں نا کہ دیکھنے والے ہوں گے کہ اس سارے مقدمے سے آخر نکلتا کیا ہے. شاہد یعقوب صاحب سے بھی عدالت کو پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ جو یہ درخواست لے کے آئے ان کا لوکس اسٹینڈ آئی کیا, لیکن وہ یہاں یہ سہولت اپنے لیے نہیں بلکہ یہ بنیادی حقوق کو وہ کہتے ہیں کہ یہ رائٹ ٹو لائف کے اندر آتا ہے, تو لہٰذا ان کو یہ سہولت جو ہے عمران احمد خان نیازی اور ان کی اہلیہ کو فراہم کی جائے. دیکھتے ہیں کہ حکام اس سلسلے میں کیا جواب دیتے ہیں. شرائع دستور سے AQS لائیو سے عبدالقیوم صدیقی کو اجازت دیجیے, اور ہاں اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.